بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے جیسے چاہا تو ویسا ہی ہے، اور تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو پہلی سطر جو ہے، اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو یہ ایک کھلم کھلا اور واضح پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو الاعاذ باللہ جو ہے امام علی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ وہ ہے جو محمد و آل محمد کا بھی خدا ہے، ان کا بھی تخلیق کرنے والا ہے، ان کا بھی خالق ہے، ان کا بھی مالک ہے، ان کا بھی رازق ہے۔ تو جب امام علی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام اپنی عزت کا منبع جو ہے وہ خدا کا بندہ ہونا قرار دے رہے ہیں، خدا کو اپنا مالک قرار دے رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ گھر سے زیادہ جو ہے وہ میرا دل مسجد میں لگتا ہے، کیونکہ گھر رہنے سے، ایک روایت یہ گھر والا ہے، ایک قول ہے جنت میں رہنے سے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں رہنے سے میں مسجد میں رہنا زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ جنت میں رہنا میرے نفس کی خواہش ہے، اور مسجد میں رہنا میرے رب کی خواہش ہے، اور جنت میں رہنے سے مجھے خوشی ملتی ہے، اور مسجد میں رہنے سے میرے رب کو خوشی ملتی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، گرمیوں کے دن پسند ہیں، اور سردیوں کی راتیں پسند ہیں۔ تو پوچھا گیا کس لیے؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ گرمیوں میں جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، اس لیے مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے، اور سردیوں میں چونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سجدے کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے مجھے جو ہے سردیوں کی راتیں پسند ہیں۔ اور امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے روزانہ جو ہے 1000 رکعت نماز نفل جو ہے ادا کی، اور امام علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں، کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اتنی دیر سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔ اور امام علی علیہ السلام سورج کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے سورج گواہ رہنا، تو کبھی اس حالت میں طلوع نہیں ہوا کہ علی سوئے ہوئے ہوں، علی نے روزانہ تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عزت کا منبع جو ہے وہ خدا کی عبودیت کو قرار دے رہے ہیں، خدا کی بندگی کو قرار دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ ایک جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو تیر لگ گیا، تو آپ نے حکیم کو کہا کہ جب میں حالت سجدہ میں جاؤں، جب میں حالت نماز میں ہوں، تو تم اس تیر کو نکال لینا۔ تو امام علی علیہ السلام ذات وحدت میں ایسا مصروف ہوئے اس کے ذکر میں، اس کو سجدہ کرنے میں، اس کی تسبیحات پڑھنے میں، کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی اور اس تیر کو نکال لیا گیا۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام۔ اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید شروع کرتے تھے، اور دوسری میں رکھنے سے پہلے والناس پر قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کی ایک نماز قضا ہوتی ہے تو آپ کا آنسو رسول اللہ کے چہرے پر گرتا ہے، تو سورج کو پلٹا کر جو ہے آپ نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کا ربط خدا کے ساتھ۔ آپ ہر معاملے میں اللہ کی عبودیت
پر فخر کر رہے ہیں۔ یعنی فخر علی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو بڑے افسوس کا مقام ہے جو غالی غلو کرتے ہیں، جو امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا اس سے ہٹ کر ایک اپنا ذاتی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی تیرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک تیری محبت میں حد سے بڑھ جانے والا، اور دوسرا جو ہے وہ تیرے بارے میں نفاق رکھنے والا، تو اس سے بغض رکھنے والا۔ تو وہ جو حد سے بڑھ گئے وہ ہے جو کہتے ہیں علیاذ باللہ کہ علی خدا ہے۔ نہیں، علی عبداللہ ہے، اللہ کے عبد ہے۔ علی شیر خدا ہے، علی نور خدا ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے، علی حجت اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ لیکن یہ کہنا علیاذ باللہ، وہ علی جو خدا کی عبدیت پر فخر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایسے شرکیہ الفاظ کہنے والا مشرک ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو ایسے عقائد پھیلاتے ہیں، ایسے عقائد رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے ان سے محفوظ رکھے۔ تو امام علی علیہ السلام کا جو ربط ہے خدا کے ساتھ، ایسا تاریخ میں کسی کا ربط جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ربط خدا کے ساتھ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، ویسا ربط جو ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ تو دوسرا جملہ جو ہے اس میں وہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے دولت پر فخر نہیں کیا، شہرت کو فخر کا منبع قرار نہیں دیا، کسی بھی اور چیز کو فخر کا مرکز قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے جو فخر کا مرکز ہے وہ بندگی کو قرار دیا ہے کہ اے اللہ تیری بندگی پر مجھے فخر ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی علی والا، اگر کوئی مولا علی سے محبت رکھنے والا، اگر کوئی علی کا شیدا، اگر کوئی مولا علی علیہ السلام کی چاہ رکھنے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ خدا کی بندگی کر کے، خدا کی بارگاہ میں قیام کر کے، خدا کی بارگاہ میں رکوع کر کے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کر کے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن پہ عمل کر کے، خدا کے مبعوث فرمائے ہوئے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے جو ہے وہ فخر کرے، جیسے امام علی علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو بندگی جو ہے وہ اطاعت سے ہوگی، وہ غلامی سے ہوگی، جب بندہ جو ہے یہ یقین کر لے گا کہ سب کچھ، سارے اختیارات جو ہیں وہ میرے اللہ کے پاس ہیں، تو وہ خدا کی بندگی میں چلا جائے گا۔ جب انسان یہ یقین کر لے گا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میری زندگی میں بہتری لانے والا، مجھے جو ہے وہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والا، مجھے رزق دینے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے معاف فرمانے والا، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا جو ہے وہ میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اور اس کی بندگی اس طرح سے ہوگی کہ اس کے ہر حکم کو مانے گا، تو پھر وہ علی والا بن جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں، تو پھر جو ہے آپ علی کی غلامی میں بھی آ جائیں گے اور علی کے رب کی بھی غلامی میں آ جائیں گے۔ تیسرا جملہ جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پہلا تھا اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو یہ فرما کر مولا علی علیہ السلام نے شرک کے تمام دروازے جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اب جو بھی شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اللہ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی حاکمیت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کی خوبیوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کی منزلت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے
کہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور تیسرا جملہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جیسے چاہا تو ویسا ہی ہے۔ ہمارا خدا ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ بڑی پڑی ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہاتھی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، کسی نے سمندر کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو ایسے، لیکن یہ سب کے سب مخلوق ہیں، ان سب کا بنانے والا بھی وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے عقائد تلاش کرنے والوں کو منزل دے دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ اے اللہ، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک فیصلہ بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے امام علی علیہ السلام کی طرف سے۔ جو حق کے متلاشی ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کو اپنانے کے بعد رک جائیں، بس اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ سے پھر جاتا ہے تو ذلت جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ عقیدہ توحید پر جو ہے غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ کے، اللہ کے منکروں کے ہتھے چڑھ کے آج اللہ کی ذات پر سوال کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی ذات میں غور کریں تو ان کو لاکھوں نشانیاں مل جائیں گی کہ خدا کی ذات ہے۔ تو آخری جملے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو یہ دعائیہ الفاظ ہیں۔ دعا جو ہے امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دستک دیتے رہو تاکہ دروازہ کھل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی سے ایک سے دوسرے بار یا تیسرے بار یا بار بار مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ سے اگر بار بار نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بھی حکمت ہے اور نہ قبول ہونے میں بھی حکمت ہے۔ قیامت کے دن بہت سی دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی، ان کا اتنا اجر ملنے والا ہے کہ انسان کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور دعا پر آخر میں یہ جملہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی سنت تھی کہ آپ جو ہے ہر نماز سے جو ہے فوری بعد اپنے 40 ہمسائے جو ہیں ان کا نام لے کر دعا کیا کرتی تھی۔ لہٰذا نام لے کر مومنین کے لیے دعا کرنا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی سنت ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بندگی میں آ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت جو ہے اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو عاجزی کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو اللہ کے سامنے اکڑ دکھانے والا ہے، اس کی ذات سے انکار کرنے والا ہے، یقیناً وہ دونوں جہاں میں رسوا ہونے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ سلامت ہو، اور ہم مریں تو اس حالت میں مریں کہ تیری بندگی میں مریں، اور ہم اس حالت میں مریں کہ تیری جو ہے تیرے خالق ہونے پر راضی ہوں اور اپنے عبد ہونے پر خوش ہوں۔ بار اللہ تو ہماری خامیوں کو دور فرما اور ہمیں صراطاً مستقیم پر قائم و دائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔